کمپلیکس سسٹم کی ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیرل کام کر سکتا ہے. آپ پاس کرتے رہیں 26ویں آئینی ترمیم, آپ ڈائلاگ کے اوپر کمیٹیاں بناتے رہیں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام جو بزنس آف پالیٹکس ہے اس کو آپ روک دیں, لیکن جو کلیدی ذمہ داریاں ہیں ان سے اجتناب اس وجہ سے نہ برتیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں پالیسی پلیٹ فارم کی. ایک ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جی, جو اہم ترین قومی بحرانوں کے لیے ہم نے متعین کی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سائفر والا معاملہ جو بعد میں ٹائم ٹھس ہو گیا, اس کے اوپر بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں آپ طلب کرتے؟ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے, وہاں پہ آپ پارلیمان کو چھوڑ دیجئے, پالیسی سازی آپ نے کرنی ہے, نہیں آپ اجلاس وغیرہ بلاتے. کوئی یقین نہیں ہے آپ کو ایسی کمیٹیوں پہ؟ دیکھیں فی الوقت وی آر آلسو ورکنگ طلعت صاحب آن اپڈیٹنگ دا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی. نیکٹا کو ہم نے جو ہے انویگریٹ کہہ لیں یا ری اسٹارٹ کہہ لیں یا اس کی دوبارہ اس کو آپ کک مار کے سٹارٹ کرتے رہے ہیں جی, لیکن جو بنے ہوئے ہیں فورم, بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں آف کورس آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس انفارمیشن کہ کیوں نہیں ہے. بالکل میں چاہوں گا کہ نیشنل سیکیورٹی ہماری جو فورمز ہیں ان کو ہمیں بروئے کار لاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے ان ایشوز کو وہاں پہ لے کے جانا چاہیے, بیکاز دس از ون آف دا نیشنل سیکورٹی ایشوز. مسلسل سیشن میں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ فیڈرل حکومت کی یا وفاق کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر داخلہ صاحب ضرور گئے تھے اس جرگہ میں, انہوں نے بالکل حصہ لیا اور وہ ساتھ بیٹھے ان تمام تر لوگوں کے. اب وہاں پہ پھر میرے خیال سے اگین میں کہوں گا کہ شاید یہی کہہ دیا گیا ہوگا کہ ہم خود یہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, لیٹ اس. ایک گزارش ہے کہ جو دیکھیں جو انفولڈنگ ٹریجڈی ہے نا, اس کا آپ ون ٹائم انٹرونشن از ناٹ انف. جس طرح فلڈ اگر چل رہا ہے اور 3 مہینے چل رہا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی دیکھیں جی ہم نے تو آپ کو 30 تاریخ کو بتا دیا تھا, اب 3 مہینے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہے. سو انفولڈنگ ٹریجڈی ہے تو آپ کو آن گوئنگ سپرویژن کرنی چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی طلعت بھائی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور دیگر جو میکنزمز ہیں وہ سارے انووک تو ضرور ہونے چاہیے, لیکن یہ پارا چنار کا واقعہ بڑے ٹیررزم کی پالیسی سے بھی جڑا ہوا ہے. 2001 سے لے کے جب سے سپٹمبر 11 ہوا آج تک ہماری جو ٹیررزم کی پالیسی ہے اس کا کوئی سر پیر کوئی نہیں ہے. پہلے ہم پر 8-10 سال ڈبل گیم کا ایک الزام لگتا رہا دنیا کی جانب سے, پھر اس کے بعد گڈ اور بیڈ کی گفتگو شروع ہوئی, اور پھر ہم نے جب ان کے خلاف لڑے, ہماری فوج, ہماری سیکیورٹی فورسز, پولیس شیروں کی طرح لڑے, قربانیاں دی انہوں نے اور جگہ کو واگزار کروایا, اور ہم نے ایسے سانحوں سے ہم گزرے, جس طرح ابھی اے پی ایس سانحہ اے پی ایس ہوا, ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کیا, اور پھر ایک دن بیٹھ کر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا, پوری پالیسی چینج ہو گئی کہ یہ ان کو ہم نے واپس لا کے سیٹل کر دینا. دیکھیں نا, آپ کی پالیسیز کا کوئی سر پیر تو ہونا چاہیے, اس کے اندر کنسسٹنسی تو ہونی چاہیے. اور جب اس وقت خیبر پختونخوا میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے, عمران خان صاحب کی حکومت تھی, سوات کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ہوا, آج خود ہوا, جنوبی اضلاع کے اندر مظاہرے, ہر آپ کی جو سابقہ ٹرائبل ایریاز تھے ہر جگہ مظاہرے شروع ہوئے کہ یہ کن کو واپس لے کر آ کر ہمیں بسا رہے ہو. اور میں ایک آدھ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس وقت آیا سینیٹر تو موجود تھا, اور جن کنڈیشنز پہ لے کر آ رہے تھے وہ جب رکھی گئی سامنے تو ہمارے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو یہ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ جناب یو آر الاؤڈ ٹو کیری آرمز آلسو. واٹ دا ہیل, کہ واقعی یہ پالیسی کا دیکھیں نا. تو ہماری جو ایک, اور پھر ایک طرف سے جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے اس ڈبیٹ میں ٹیررزم کو کرٹیل کرنے کے لیے, اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے, وہ کم ہے. ٹھیک ہے, سپیس دی نہیں جاتی, اور دوسری طرف سیاستدان وہ سپیس لیتے بھی نہیں. ٹھیک, اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا کریڈیبلٹی کا ایشو بن گیا کہ دیکھیں یہ اب غیر معمولی باتیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں. آپریشن عزم استحکام کا اعلان ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں ہمیں تو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا. جب باقی آپریشنز ہو رہے تھے, سوات اینڈ ادر آپریشنز, مجھے یاد ہے وہ وقت منسٹری آف انفارمیشن میں ڈی جی آئی ایس پی آر, منسٹر انفارمیشن, یہ لوگ اکٹھے پریس کانفرنس کرتے تھے. بالکل ٹھیک. پارلیمنٹ جو تھی وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی. دیکھیں ہمارے پاس بہت زبردست سکسیس سٹوری بھی رہی ہے, جن حالات سے ہم گزرے ہیں, جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں, ہمیں تو اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے تھا. یہ ریلیپس ہو رہا ہے. تو اتنی ill thought out ہماری پالیسیز رہیں. اب دیکھیں اب جب فال آف کابل ہوا, یہاں پر پورے پاکستان میں ڈنڈورے پیٹے جا رہے تھے کہ جناب کیا فتح ہو گئی.
اور اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ. میں تھوڑی تصحیح, ایک ڈنڈورا سارے پاکستان میں پیٹا جا رہا تھا, سارے پاکستان میں ڈنڈورے نہیں پیٹے جا رہے, جی ہاں, ایک ہی ڈنڈورا تھا, اس وقت آفیشیل ڈنڈورا تھا. اور طلعت بھائی آخری بات کہ جب فال آف کابل ہوا ہے اس کے تیسرے دن جنہوں نے ہمارے ملک کے اندر ہمارے بچے, ہمارے جوان شہید کیے, ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی اور ہزاروں کے حساب سے وہ وہاں جیلوں سے رہا ہوئے, غلامی کی زنجیریں توڑ دی. تو یہ جو پالیسی آپ نے بہت زبردست بات کی اوپر, اس کے اوپر پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ کو لوگوں کو بلانا چاہیے, حکومت کو آپ کو ان کو کھڑے ہو کے ان کا احتساب کرنا چاہیے, ان کو روکنا چاہیے. آپ کے پاس بڑی طاقت ہے, آپ سے مراد صرف آپ کی جماعت نہیں ہے, وہ آپ کے پاس تو طاقت ہے, لیکن عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ آواز بلند کرتے ہیں کسی ایشو کے اوپر تو سننا پڑتا ہے لوگوں کو. بالکل ایشو ہے یہ. اگر ہم اس وقت اگر لانگ ٹرم نہیں لیکن ایٹ لیسٹ شارٹ ٹرم تو فوری طور پہ اس کو ارجنسی کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس ادھر تو کوئی ابھی میں کہتی ہوں اویئرنیس کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, میڈیا کے تھرو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, نمائندگان کے تھرو پتہ ہے. آپ تو روز وہاں پہ سے گزرتے ہیں, مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم تو ٹریول بھی نہیں کر سکتے. اب بالکل نہیں کر سکتے, اس لیے تو میں نے آپ کو صورتحال بتائی کہ وہاں پہ جو ان علاقے کے ممبرز, ایم پی ایز, ایم این ایز, وہ جو حالات بتاتے ہیں کہ کس طرح کی پوری سچویشن بتاتے ہیں, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ کون رسپانسبلٹی لے. ظاہر حکومت اس میں دیکھیں نا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ شو کی رسپانسبلٹی کس کی ہے تو میں دائیں بائیں نہیں دیکھوں گا, میں ادھر نہیں دیکھوں گا, میں پینل کی طرف میں کہوں گا میری ذمہ داری ہے. میں یہ کویسچن کر رہی ہوں کہ کون رسپانسبلٹی لے گا. ظاہر ہے حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور وہی پھر مینلی پروونس کو بھی, کیونکہ آپ ہی بیٹھی ہوئی پروونشل حکومت نہیں تو آپ ہی کی طرف اشارہ ہم کریں گے. نہیں, میں پروونشل حکومت بھی اگر ہمارے ساتھ دیکھیں ایک ہاتھ سے جی اس میں پھر رسپانس کیجیے, اس پہ ایڈ کر لیں. وہاں پہ جو منتخب نمائندگان ہیں کے پی حکومت کے, ہماری اطلاع کے مطابق اور جن سے ہماری بات ہوتی ہے وہ بھی پشاور سے باہر نہیں ٹریول کر سکتے, گرم کی طرف تو منہ نہیں کر سکتے. وہ تو اسلام آباد آتے ہیں, وہ اسلام آباد نہیں ہوتے. اور پھر طلعت بھائی میں قطع کلامی معافی چاہتا ہوں, بلوچستان میں تو آپ کی حکومت ہے نا, وہاں پر حالات دیکھ لیں. آئی مین یہ ٹیررزم کی جو پوری پالیسی ہے اس کو ہمیں بڑے سیریسلی بیٹھ کر ایک یکجا ہو کر ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے. میرے خیال میں ہمیں لڑنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ اس طوفان آپ کے سامنے کھڑا ہے, آپ کی اس وقت پرائرٹیز جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوئی ہیں, معاشرہ پولرائز ہو کے سیاست میں پھنسا ہوا ہے. لیکن آپ کے یہ دو بڑے فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر اس وقت جو ادھم مچا ہوا ہے وہاں پر آپ توجہ ہی نہیں دے رہے. آئی ہیو ٹو اسپیڈ اپ, ذرا اسپیڈ اپ. یہ ایک ذرا آپ کو ایک ستم ظریفی اس جملے میں نظر آئے گی کہ میں انٹرنیٹ کی بات کر رہا تھا. تو انٹرنیٹ کی بات کرتے ہوئے اسپیڈ اپ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے جناب, آپ کو سلو ڈاؤن کرنا چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ انٹرنیٹ کے ساتھ؟ آپ کے اب پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں بھی نالا ہیں, کیا آج آپ کی دھنائی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, کیا کر رہے ہیں آج؟ وزیر مملکت صاحبہ نے بالکل جو خد و خال تھے اس کے بیان کیے اور سب کے سامنے جو انفارمیشن رکھی ہے. نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, دیکھیں بالکل سائبر اٹیکس ایک ویلڈ کنسرن ہے. وہ جو ایکچوئل اٹیکس ہم ڈسکس کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں رہے, سائبر اٹیکس جو نظر نہیں آتے اس کے بارے میں آپ سائبر اٹیکس نظر نہیں آتے, لیکن نیشنل سیکیورٹی کا ایک بڑا ویلڈ کنسرن ہے. فائر وال کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے جنہوں نے جو باتیں آج پارلیمان کے فلور پہ ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, وائڈلی رپورٹڈ ہے, میڈیا پہ بہتر ہوئی ہے, ابھی بہتر ہوئی ہے. ان کا یہ آج تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نوید قمر صاحب کے کامنٹ ان کے پاس تو خاص وی پی این ہوگا جس سے وہ, نوید قمر صاحب کا کامنٹ تھا کہ مس لیڈ نہ کرے. نہیں, لیکن اس پہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں تو یہ ہی ہے کہ 28% جو ہے وہ بہتری. اگر مجھے نظر میرے موبائل کے اوپر اگر مجھے جو اعداد و شمار اب یہ بھی ہے کہ 5G کے جب ہو رہا ہے آکشن اور 5G کی جب انسٹالیشن ہو جائے گی تو یہ اس میں اور بہتری بھی آ جائے گی. ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک ہی جی کام کر رہے ہوں کہ جی 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 پلیز اس کو آپ اوپن کر دیں, 5G کو چھوڑیں. جو 3G 4G چل رہا, آج پیپلز پارٹی کے نمائندگان نے کہا کہ آپ امیج نہیں ٹرانسفر کر سکتے, آپ 10 سیکنڈ کی ویڈیو نہیں ٹرانسفر کر سکتے,
اور آپ 5G کی بات نہیں, اب تو وہ سچویشن نہیں ہے. وہ آئی تھنک کہ کوئی انٹرمیٹنٹلی کبھی ایک تھوڑا سا وہ ہو گیا 1-2 دن کے لیے, then that was it. آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعتاً اس پر ان کی ہنسی بھی آ رہی ہے, خود بھی ہنسی نکل رہی ہے, وہ کیمرہ خود کیپچر کر کے بتا دیں, شارٹ لوز کریں پتہ چل جائے گا یہ بات کیا کریں. ہم کیسے یقین کریں پی ٹی اے چیئرمین کے اگر آپ بیانات سنیں, پھر اسٹیٹ منسٹر کی سنیں, پھر کوئی اور ٹیکنیکل ایڈوائزر آ جائے گا جن کو ٹیکنیکلٹی کے ٹرمز ہی کچھ ایسے بناتے ہیں. یہ تو آج کل کے بچے سارا سمجھتے ہیں اور وہ خود بھی ٹی وی کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور بڑی ایک ان دا لائٹ وہ موڈ میں ایک پارلیمنٹیرین نے بھی کہا بھی وہ اس دائرے کی طرح ہمیں گھمائے جا رہا ہے اور وہ دائرہ بتا نہیں رہا, نہ واٹس ایپ کہیں سے وہی چیز ہے. اب وہ دائرہ ہے پتہ نہیں. لیکن کیا آپ یہ آرگومنٹ مانتی ہے کہ اس کا تعلق نیشنل سیکیورٹی سے, اور اس سے نیشنل سیکیورٹی بہتر ہو رہی ہے, مطلب کہاں پہ بہتر ہو رہی ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی کا جو حال ہے وہ تو دن بدن ابتر ہوتا جا رہا ہے, اور جو اصل میں اگر ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہے, اپنی لمٹ, دائرہ تو نہ آپ کہنا کہ دائرے تو آلریڈی آپ کو پتہ دائرے میں گھما, یہ دوسرے دائرہ کار کی بات کر رہی ہیں آپ. اب میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ کو, اگر میں کلیئرلی کچھ کہوں کہ ہمارا کام, اگر پولیٹیشین کو بھی اپنا کام نہیں کرنے دے رہے تو پھر کیا کدھر جائیں. جو ٹیک آج پیپلز پارٹی کے ممبران بڑے غصے میں تھے, تو یہ ایک ریڈ ریگ ہے ان کے لیے, حکومت کا ویسے بھی ان کے تعلقات. وہ ناراض نہیں ہوتے, ناراض ہو کے کدھر جانا ہے انہوں نے, تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا کہ چلے آواز تو اٹھائی, ورنہ یہ تو ابھی دیکھ لینا ہماری دوست جو ہیں وہ یہاں پہ بھی بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں ہمارے پروگرام کی وجہ سے کہہ رہی ہیں, ہاں ہمارے پروگرام کا خیال کر رہی ہے. لیکن طلعت صاحب اس میں جو ایک بہت ہی تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک تو اس کو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جوڑ دیا, ایکس کی بندش کو, اور ساتھ میں جو شہزاد صاحبہ نے ایک لاجک یہ دی کہ دیکھیں اگر ہم نے آزادی اظہار رائے پہ عام لوگوں کی پابندی لگانی ہوتی تو پھر ہم فیس بک اور ٹک ٹاک بند کرتے, زیادہ لوگ تو وہ استعمال کرتے ہیں, تو مطلب انہوں نے وہ بند نہیں کیا, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے صرف ایکس بند کیا, تو صرف ایکس کے پاس وہ جو ہے نا وہ کوالٹیز ہیں کہ وہ نقص امن کا خطرہ جو ہے صرف ایکس سے ہے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب اپنے ایکس پہ ٹویٹ کیسے کرتے ہیں؟ سر یہ سارے سرکاری ادارے اسی سے چل رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, اس میں میرے سے کامنٹ نہ لیں, this is not my field, this is not my place to comment upon. لیکن میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وزیر صاحب نے بتا دیا, یہ عام شہری کی طرح تو بالکل میں اتفاق ہی کریں گے ظاہر ہے, اور اس میں اتفاق کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اتفاق کریں ایک منطق کے ساتھ. لیکن یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس چیز کو ریاست نے قومی سلامتی کے معاملے کے طور پر پارلیمان کے فلور کے اوپر بیان کیا, جس کی بندش کو تمام ریاستی ادارے اس کو استعمال کر رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کنسرن ہے, یہ میں آپ کو یہ پالیسی ہے نا آپ کی ایکس کی بندش, تو پھر ایکس استعمال نہ کریں تو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ دس از انبیلیویبل. طلعت بھائی ہم آپ کریں تو نہیں, تو ہم کریں تو پابندی اور نقص امن کا خطرہ, ہم ٹھیک چیزوں کو بھی بگاڑنے کے ماہر ہیں. اس وقت آن لائن ہیٹریڈ, فیک نیوز ایک چیلنج ہے, دنیا بھر میں چیلنج ہے, اور وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں ایک جو فریم ورک کے اندر ایک لیجسلیشن ہے اس کے ذریعے. یہاں پر جیسے ہی آپ نیشنل سیکیورٹی لے کر آتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ اس میں جرنلزم کی فیلڈ میں کتنے عرصے سے, مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ آپ جیسے لوگ, ہم اس شو میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہ وہ 5th جنریشن وارفیئر چل رہی تھی اور ہم دوسری جانب تھے. ٹھیک, اس 5th جنریشن وارفیئر میں ہم کہتے تھے کہ یہ کام نہیں کرو, یہ کیا کر رہے ہو, دائروں پہ لگا کے, چہروں کے اوپر دائرے لگا کر پریس کانفرنسز کی جاتی تھی. اس وقت بھی قومی سلامتی کہا جاتا تھا. دائرے ادھر ہی رہ گئے, چہرے سارے باہر چلے گئے. ایگزیکٹلی. تو آپ یا تو گورنمنٹ آنیسٹلی کہیں نا, کہیں کہ جی کہ ہمیں جو کرٹیسزم ہے وہ نہیں پسند, تو ہم وہ کرٹیسزم, ان دائرے والوں پہ ابھی بھی کوئی پابندی نہیں ہے, یہ پابندی ہمارے لیے. تو آئی مین یہ اب قومی سلامتی کا پرندہ ایسا ہے کہ اسی قومی سلامتی کے اس میں ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار ہوتے دیکھا. تو مہربانی کریں اس کو انووک نہ کریں. نہیں, کرٹیسزم ہو, اصل جو انٹینشن ہے وہ سامنے رکھیں. کرٹیسزم سے نہیں ہم ڈرتے, لیکن بعد میں جو ایک فیک نیوز, مس انفارمیشن, دیکھیں ہم سے زیادہ سائبر سیکیورٹی, حکومت سے زیادہ وکٹم جو ہے نا, فرینکلی ہم میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس سے زیادہ وکٹم ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر ہی فوکس رہیں. لیکن عمومی تاثر یہی ہے کہ اس کو ابیوز کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں تبدیل کر سکتے تو برائے مہربانی ایکس استعمال کرنا بند کر دیں, کیونکہ آپ نے اگر پیغام دینا ہے ساری قوم کو کہ ایکس کا نیشنل سیکیورٹی سے تعلق ہے, تو خود استعمال نہ کریں. دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا آئرن کٹس آئرن, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کو استعمال کرنا
ہاں لوہا لوہے کو کاٹ. اوکے, I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.